بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, جی کے ویلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی مختصر سی ویڈیو انڈین نیشنل کانگریس کے اوپر ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کو کیوں بنایا گیا, اس کی کیا وجوہات تھی اور اس کی فارمیشن کیسے ہوئی, اور بعد میں آنے والے وقتوں میں انڈین نیشنل کانگریس نے کیا کردار ادا کیا. ہم سب کو پتہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس ایک انگلش سول سرونٹ تھا جس کا نام تھا اے او ہیوم. اس نے اس کو 1885 میں بنایا تھا, یعنی دسمبر 1885. یہ دسمبر کی لاسٹ ڈیٹ تھی جس میں یہ انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی وجوہات کیا تھی. اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں. اس میں پہلی جو اس کی جو وجہ ہے وہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی, اور اس کے بعد 1861 کا جو ایکٹ ہے وہ ہے, اور اس کے بعد گلبرٹ بل ہے 1882, اور ایک تحریک اٹھی تھی سول سروسز ایگزام کے بارے میں جو انہوں نے ترامیم کی تھی انگریزوں نے, تو 1876 میں ہوئی تھی. وہ کافی زیادہ بنگال میں مشہور ہوئی تھی. ایک یہ بھی وجہ تھی. ان سب سے بڑھ کر ایک جو سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ یہ تھی کہ پورے ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز یعنی تنظیمیں بن گئی تھیں اور مختلف وہ لیول کے اوپر کام کر رہی تھیں. تو اب یہ تھا انگلش مینز کے لیے کہ ایسے مختلف جو گروپس ہیں ان کے لیے وہ کسی بھی وقت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے تھے. اور ایک اور جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا ہندوستان کا اس میں مایوسی پائی جاتی تھی. جیسے گلبرٹ بل 1882 پیش ہوا تو اس وقت جو لارڈ رپن تھے وہ کافی زیادہ وہ مشکل میں نظر آ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں اپنے پی ہو گئے ہیں خفا مجھ سے, لگانے تو پہلے ہی میرے دشمن تھے. تو گلبرٹ بل 1882 سے رپن کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا. ایک پریشر اس کا اپنی کمیونٹی کا تھا, یعنی انگریز جو کمیونٹی ہے اس کا تھا کہ وہ ایسا انہوں نے بل پاس کیوں کیا جو انگریزوں کے جو خلاف تھا. اور دوسرا یہ تھا جو انڈین جو پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ بھی خلاف ہو گیا تھا کہ اس بل کو واپس کیوں لیا گیا ہے, اور ان کا ملازمتوں میں کوئی کوٹا نہیں ہے, کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے ایک لانگ ٹرم رول کرنا ہے ہندوستان کے اوپر تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی کوئی ترامیم لانی ہوگی, ایسی اسٹریٹجی اپنانی ہوگی جس سے ہم ایک لانگ ٹرم ہم ہندوستان کے اوپر ہم رول کر سکیں. تو جو اے او ہیوم تھا یہ ایسا نہیں کہ اس نے اٹھا اس نے کہا ہندوستان کے لوگوں کو بلایا, وہ بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا بنا دی, ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے اس نے 1884 میں انڈین یونین بنائی تھی, یعنی یہ تنظیم, یعنی انڈین نیشنل کانگریس سے پہلے بھی ایک تنظیم اس نے بنائی, اس کا نام تھا انڈین یونین. 1884 میں قائم کی, اور دسمبر 1885 میں انڈین یونین کے اجلاس میں ہی یہ جو انڈین نیشنل کانگریس ڈیولپ کی گئی تھی, بنائی گئی تھی, اسٹیبلش کی گئی تھی. تو مطلب یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا, ایسا بالکل نہیں ہے. اور بنانے سے پہلے اس نے مکمل جو انگریز قیادت کو اعتماد میں لیا تھا. اس نے جو وائسرائے تھا لارڈ رپن, اس سے بھی ملاقات کی تھی, اور متعدد بار اس نے لارڈ رپن سے ملاقاتیں کی. پھر یہاں پر اور جو انگلش آفیسر تھے ہندوستان میں ان کے ساتھ بھی اس نے ملاقاتیں کی تھیں. اور اس کے بعد پھر وہ ہندوستان گیا, وہاں پر بھی اس نے مختلف جو لوگ تھے انگلش مین تھے جو بڑے بڑے عہدوں کے پروفائز تھے, جو حکومتی جو لوگ تھے ان سے ملاقاتیں کی. اور جو وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن یا وہاں کا جو وزیر اعظم تھا اس سے بھی اس نے ملاقاتیں کی. یعنی مکمل پوری ایک لاہے عمل انگریزوں نے تیار کیا. اے او ہیوم کی ڈیوٹی لگائی گی, اس کو آپ نے ایسے اسٹیبلش کرنا ہے. پھر انہوں نے جا کر انہوں نے یہ انڈین نیشنل کانگریس کو اسٹیبلش کیا تھا. اور تقریباً اب ہم بات کرتے ہیں کہ پہلا اجلاس کہاں پر ہوا. انڈین نیشنل کا جو کانگریس کا جو اجلاس ہے 1885 میں وہ بمبئی میں ہوا تھا. تو اس میں پورے ہندوستان سے تقریباً
70 ڈیلیگیشن تھے، 70 وفود تھے، انہوں نے شرکت کی تھی، جس میں صرف 1 یا 2 وہ مسلمانوں کے تھے، تو باقی کوئی مسلمان اس میں شریک نہیں ہوا تھا، کیونکہ سر سید امدہاں کو بھی ہیوم نے دعوت نامہ بھیجا تھا کہ آپ بھی اس تقریب میں شریک ہوں، لیکن سر سید امدہاں نے انکار کر دیا تھا، اور مسلمانوں کو انہوں نے خبردار کیا تھا کہ یہ تنظیم اے او ہیوم بنا رہے ہیں، یہ صرف ہندوؤں کی ہوگی، اور یہاں پر غالب ہندو رہیں گے، تو آپ ایسا کریں اس میں شامل نہ ہوں، یہ آپ کی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ تو مسلمانوں نے تقریباً اس کا بائیکاٹ کیا تھا، اور اس کے جو پہلے جو پریزیڈنٹ تھے، جو اب 1985 میں اس کا اجلاس ہوا، وہ تھے وومش چندرا بینرجی۔ تو وومش چندرا بینرجی کو پہلا انڈین نیشنل کانگریس کا صدر بنایا گیا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وومش چندرا بینرجی۔ اچھا، یہ وومش چندرا بینرجی یہ کون تھے؟ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی، میں آپ کو، یہ ایک وکیل تھے جی، اور یہ کلکتہ میں یہ سکونیت اختیار رکھتے تھے، اور کلکتہ کے رہنے والے تھے، اور یہ بہت ہی مشہور وکیل تھے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ جو بینرجی ہیں، وومش یہ چندرا بینرجی، انہوں نے پہلے بھی کئی ایک تنظیمیں بنائی تھیں، اور یہ کافی زیادہ مقبول تھے، اور جس میں جو یہ متاثر لوگوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جن سے زیادہ متاثر تھے، وہ تھے دادا بھائی نہرو۔ وہ بعد میں وہ انگلینڈ میں ہی وہ سیٹل ہو گئے تھے۔ تو اس طریقے سے جی انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی تھی۔ بہت کم ہمارے پاکستانی لوگوں کو پتہ ہے یہ کس طریقے سے اس کو ڈیولپ کیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے بھی وہاں پر مختلف تنظیمیں بن رہی تھیں، ادھر مسلمان بنا رہے تھے، جیسے انڈین ایسوسیشن ہے یہ بنی تھی۔ اس کے علاوہ آپ بات کریں، آپ نیشنل کانفرنس 1883 یہ ڈیولپ ہوئی تھی، مختلف یہ آرگنائزیشن بن رہی تھی۔ تو انگریزوں نے یہ کیا کیا، تمام کو ختم کر کے ایک نئی پارٹی بنائی جس کو انڈین نیشنل کانگریس کہا جاتا ہے، اور اس کا جو ماڈریٹ جو دور ہے وہ کہا جاتا ہے 1885 سے لے کر 1905 تک اس کا ماڈریٹ یہ اس کا دور ہے، اور 1906 سے لے کر 1916-18 تک لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس کا کانگریس کا دور ہے، یہ وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں پرتشدد دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی یہ پھر ایک طریقے آزادی کا دور ہے، اور یہ انڈیا کی سب سے بڑی پارٹی اس وقت تھی 1947 تک۔ بعد میں اسی نے ایک طریقے جو آزادی میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور انہیں سے آزادی حاصل کی۔ اب بات آتی ہے اس کے آبجیکٹو کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے اس تنظیم کو بنانے کے، جب بنائے گی اس کے کون کون سے اس کے مقاصد رکھے گئے۔ میں نے جیسے بتایا کہ کنگ پارٹی تھی، اس کا پہلا مقصد تھا ٹو سیک کوآپریشن آف آل دا انڈین ان اٹس ایفرٹس۔ ٹھیک ہے کہ جو انڈینز جتنی کوشش کر رہے ہیں ان کے وہ انگریزوں کے معنی کوآپریشن ہونا چاہیے، ایک تعاون فضا ہونی چاہیے، جس مسلم لیگ کے مقاصد میں شامل تھا eradicate the concept of race, creed and provisional prejudices and try to form national unity۔ یعنی آپ نسلی، لسانی وغیرہ جتنے بھی صوبائی، جتنے بھی وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک نظریات ہیں، بندے کو آدمی کہتا ہے کہ اس کے وہ فخر ہے اس کو ختم کیا جائے، ایک نیشنل، ایک قومی یونٹی، اتحاد وہ پیدا کرنا چاہیے، نہ اتفاقی دور ہو، کوئی اس پہ فخر نہ کرے اس میں بلوچی پٹھان ہونے کے اوپر۔ اس کے جو ڈسکس اینڈ سولو سوشل پرابلمز آف دا کنٹری، جو ملک کے جو سوشل پرابلمز ہیں، سماجی یا سیاسی پرابلمز ہیں، ان کو ڈسکس کرنا، ان کو حل کرنا، یہ بھی اس کا ایک مقصد تھا۔ ٹو ریکویسٹ اے گورنمنٹ گیو مور شیئر ٹو دا لوکلز ان ایڈمنسٹریٹو افیئرز۔ جتنے بھی یہ جو ایڈمنسٹریٹو افیئرز ہیں، کہ جو ایڈمنسٹریٹو جو افیئرز کہتے ہیں معاملات، تو ان میں سے جو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنا کہ وہ لوکلز کو زیادہ شیئر دیں، ان میں اس میں زیادہ سے زیادہ حکومت میں حصہ ہونا چاہیے، گورنمنٹ ملازموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ ہونا چاہیے، یہ جو ڈسکس کرنا، اس کے جو یہ جی مین آبجیکٹو تھے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ وما الا البلاغ المبین۔